ویلکم بیک جناب. اور آپ کو پتہ ہے باخبر سویرا اسپیشل میں ہم بہت سے عالمی دن کے حوالے سے ڈیز کے حوالے سے دنز نکل گیا ڈے کے حوالے سے ہم اویئرنیس اسپریڈ کرتے ہیں اور اس حوالے سے بات بھی کرتے ہیں. تو آج دنیا بھر میں ٹیوبرکلوسس ڈے کے حوالے سے آگاہی پھیلانے کا دن ہے. اور ٹیوبرکلوسس یا ٹی بی ایک مہلک اور وبائی بیماری ہے جو بنیادی طور پر پھیپھڑوں کو متاثر کرتی ہے لیکن جسم کے دیگر حصوں میں بھی ہو سکتی ہے. اب عالمی ادارہ صحت کے مطابق دنیا میں ہر سال تقریباً 1,60,00,000 لوگ ٹی بی کا شکار ہوتے ہیں جن میں تقریباً 15 لاکھ افراد کی اموات بھی اسی وجہ سے ہو جاتی ہے کہ ان کو ٹی بی ہوتا ہے, وہ بروقت تشخیص نہیں ہوتی اور علاج نہیں ہوتا. اور پاکستان میں بھی یہ بیماری ایک بڑا مسئلہ بن گیا ہے جہاں ہر سال تقریباً 50 لاکھ افراد ٹی بی کے خطرے میں ہیں. اور پاکستان میں اس موذی مرض سے سالانہ اگر ہم آپ کو بتائیں تو 60,000 سے زائد اموات بھی رپورٹ ہوتی ہیں. اور تحقیق سے یہ بھی ظاہر ہوا ہے کہ بروقت تشخیص اور مکمل علاج سے ٹی بی کو مؤثر طور پر قابو میں بھی لایا جا سکتا ہے لیکن ادویات کے بغیر یہ مرض جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے. بالکل, اسی حوالے سے بھی بات کر لیں گے. ہمارے ساتھ موجود اسسٹنٹ پروفیسر پلمونالوجی ڈاکٹر راشد علی داؤد پوتا صاحب, بہت شکریہ. وعلیکم السلام. آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. گزشتہ عید مبارک. آپ کو بھی سر, ٹیوبرکلوسس کے آگاہی کے حوالے سے ہم دن سیلیبریٹ کر رہے ہیں آج. تو ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ ٹیوبرکلوسس کیا ہے, واٹ کازز اٹ اور اس کی تشخیص کیسے ہو سکتی ہے؟ ٹیوبرکلوسس بیسیکلی یہ ہے کہ ایک انفیکشن ہے, یہ دوسروں کو لگنے والا انفیکشن ہے. جب بھی کسی ایک مریض کو ہوتا ہے تو جب وہ کھانستا ہے تو اس کے جو ڈراپلیٹس ہوتے ہیں اس کی جو وہ دوسرے بندے کو لگ سکتے ہیں, جس کی وجہ سے 90% تو ٹی بی ہمارے لنگس کو متاثر کرتی ہے, پھیپھڑوں کو, پر وہ جو ہے جسم کے دوسرے حصے جیسے دماغ, ہمارے دل اور ہماری آنت اور ہمارے ایون کے گردے اور دوسری جتنے بھی عضو ہیں ان کو اثر کر سکتی ہے ٹی بی. اگر ہم ٹی بی کو ٹائم پہ تشخیص نہیں کریں گے, ٹائم پہ انویسٹیگیٹ نہیں کریں گے تو یہ مرض پھیلتا جاتا ہے, اور جس کی وجہ سے یہ ہے کہ یہ کافی لوگوں کو اثر کرتا ہے. تقریباً ایک مریض جو ہے نا 10 سے 15 لوگوں کو ایک سال میں افیکٹ کر سکتا ہے. اور ٹی بی کا آج کل جو ہے نا علاج ممکن ہے, اور ٹی بی کی ادویات WHO نے فری آف کاسٹ تقریباً ہر ہمارے گورنمنٹ سیٹ اپ پہ اویلیبل کروا دی ہے. اگر کیا ہوتے ہیں ابتدائی علامات کیا ہیں؟ ابتدائی علامات میں یہ ہے کہ مریض کو کھانسی ہوتی ہے, اور کھانسی وہ بلغم والی شروع ہو جاتی ہے. 2 ہفتے سے زیادہ وہ کھانسی رہتی ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ بخار شروع ہوتا ہے, جو ہلکا بخار ہوتا ہے, شام کے ٹائم آتا ہے, ٹھنڈے پسینے آتے ہیں. اور مریض کا ہوتا ہے کہ بخار یا کھانسی نزلہ ہوتا ہے تو نارمل کلینک پہ لوگ چلے جاتے ہیں اور دوائی لے لیتے ہیں, تو پھر وہ کون سا مرحلہ ہوتا ہے جس میں فوراً ڈاکٹر ٹیسٹ کے لیے رجوع کرنا چاہیے؟ ڈاکٹر اگر مریض کو 2 ہفتے سے زیادہ کھانسی ہو رہی ہے اور ہلکا بخار رہ رہا ہے 2 ہفتے سے زیادہ, شام کے ٹائم آ رہا ہے, ٹھنڈے پسینے آ رہے ہیں, اور مریض کا وزن گر رہا ہے, اور اگر بلغم میں خون آنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ جلدی سے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرے اور اپنی ٹی بی کی تشخیص کروا لے. کیونکہ یہ ہے کہ اگر ہم ٹائم پہ تشخیص نہیں کریں گے, یہ ایسا مہلک مرض ہے جو صرف اس مریض کو نقصان نہیں دیتا ہے پر اس کے جو ارد گرد جو اس کے جو دوست احباب اور جتنے فیملی سب کو انوالو کر سکتا ہے. آج سے 10-15 سال پہلے تک ہمارے پاس ہم یہ سمجھتے تھے کہ ٹیوبرکلوسس لا علاج ہے, اس کا کوئی کیور ہے ہی نہیں. کیا آج پاکستان میں ٹی بی کا علاج ہے؟ ٹی بی کا علاج ہے. 95% جو ہے نا ٹی بی جو ہے نا کیوریبل ہے, اگر ہم اس کو ٹائم پہ تشخیص کر لیں اور اس کا ٹائم پہ وہ دوائیاں لے لیں. کیونکہ ہم جو ہے نا اس کا علاج تھوڑا سا لمبا ہے, دوسرے انفیکشن کی طرح نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا 1 ہفتے یا 2 ہفتے میں ختم ہو جائے گا, پر اس کے لیے ہے کہ مریض کو پراپرلی 6 مہینوں کا علاج لینا پڑتا ہے. اس میں یہ ہے کہ شروع میں تو ہم 10-15 میڈیسن لینی پڑتی تھی, پر آج وہ 10-15 سے کم ہو کے 4 ٹیبلٹ پہ آ گیا ہے. تو اگر وہ 6 مہینے پراپرلی ٹریٹمنٹ لیتا ہے تو وہ 90% ٹھیک ہو سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ لا علاج ہے. اچھا, تو اس کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو کھانسی اور بخار کے حوالے سے بات کرتے ہیں, تو یہ صرف کھانسی اور بخار تک محدود ہے یا مزید بھی پیچیدگیاں اس میں ہیں؟ مزید یہ ہے کہ
کھانسی بخار اور وزن کم ہونا. پر یہ ہے کہ اگر وہ لنگس کی ٹی بی ہے تو وہ اس طرح سے پریزنٹ کرتی ہے, پر اگر وہ جسم کے دوسرے حصوں میں اثر کرتی ہے جس طرح سے دماغ کی ٹی بی ہوتی ہے تو اس میں یہ ہے کہ مریض کو جھٹکے آنا, مریض بیہوش ہونا, اور اگر کسی کو آنت کی ٹی بی ہے تو مریض کو پیٹ میں درد رہنا, کبھی موشن, کبھی جو ہے قبض رہنا, اور بخار, ہلکا بخار تقریباً ہر ٹی بی میں ہوتا ہے, اور وزن کم ہونا ہر ٹی بی میں ہوتا ہے. پر یہ جو ہے جس حصے میں جہاں پر اثر کرے گی وہاں پر جو ہے اس کے اثرات آنا شروع ہو جائیں گے. تو یہ ہے کہ 90% تو ٹی بی جو ہے نا پھیپھڑوں کے اوپر اثر کرتی ہے, جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ مریض اگر پریزنٹ کرتا ہے موسٹلی تو وہ کھانسی کے ساتھ, جو کھانسی 2 ہفتوں سے زیادہ ہوتی ہے اور ہلکا بخار رہتا ہے, وزن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے, بھوک نہیں لگتی ہے, بعض اوقات کھانسی کے ساتھ بلغم میں خون آنا بھی شروع ہو جاتا ہے. یہ اس کے سمٹمز ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ٹی بی کے علاج میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کنسسٹنسی, کہ مریض جو ہے اس نے دوا نہیں چھوڑنی, چاہے وہ 3 منتھس کا کورس ہے, 6 منتھس کا, یا جتنا بھی وہ کورس ہوتا ہے دوا کا. ذرا یہ بتا دیں کہ اگر ایک فار انسٹنس 6 منتھس کا کورس پورا کر لیں میڈیسن کا, اس کے بعد دوبارہ میڈیسن نہیں کھانی پڑتی, وہ علاج ہو جاتا ہے اس کا. اور دوسرا یہ بھی بتا دیجیے گا کہ ٹی بی کی دوا کے حوالے سے رومرز ہیں یا متس کہہ لیں, یہ ہے کہ وہ دوا بڑی سخت ہوتی ہے, گرم ہوتی ہے, اس کے سائیڈ افیکٹس بھی کچھ ہوتے ہیں, باڈی پہ آتے ہیں, تو وہ ایسا ہے؟ ایسا ہے, کیونکہ یہ ہے کہ یہ تو ایک لمبا کورس ہے 6 مہینے کا, کیونکہ عام طور پہ لوگ جو ہے نا 2-3 ہفتے کا کورس لیتے ہیں اور جب وہ بہتر محسوس کرتے ہیں تو وہ چھوڑ دیتے ہیں. پھر اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ پھر اگین وہ جو ہے نا اثرات آنا شروع ہو جاتے ہیں. پر وہ جو جب دوبارہ ٹی بی آتی ہے تو پھر یہ ہے کہ وہ مہلک ٹی بی ہوتی ہے, اس کو ہم پیچیدہ ٹی بی کہتے ہیں. وہ ریزسٹنٹ ٹی بی اسٹیجز ہوتے ہیں, اسٹیجز نہیں ہوتی ہے, ٹی بی کی ٹائپ ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ عام ٹی بی ہوتی ہے جو ہم 4 ٹیبلٹ دے دیتے ہیں, وہ 90% ٹھیک ہو جاتی ہے. پر یہ ہے کہ دوسری ہوتی ہے ڈرگ ریزسٹنٹ ٹی بی, جو عام دوائیوں سے جو ہے نا وہ ریزسٹ کر جاتی ہے. اگر وہ مریض پراپرلی ٹائم پہ وہ میڈیسن نہیں لے رہا ہے, اور اگر وہ پراپرلی ڈوز نہیں لے رہا ہے اور پراپرلی ٹائم ڈیوریشن کے لیے نہیں لے رہا ہے, تو وہ ٹی بی جو ہے نا پیچیدہ ٹی بی ہو جاتی ہے, جس کے لیے پھر ہمیں جو ہے نا 10 سے 12 میڈیسن دینی پڑتی ہیں, اور وہ 12 سے 18 مہینے ایون کہ 24 مہینے تک جو ہے نا کورس لینا پڑتا ہے. پر وہ جو ہے نا اس کا کیور ہونا 70 to 75% ہوتا ہے. جو عام ٹی بی ہوتی ہے اگر مریض ٹائم پہ وہ اپنا علاج کروا لے تو وہ 95% جو ہے نا ٹی بی بہتر ہو جاتی ہے. آپ بتا رہے تھے کہ کورس کے بعد بھی دوائی کنٹینیو کرنی پڑتی ہے یا نہیں؟ نہیں, کورس پورا ہو جاتا ہے, سمٹمز ختم ہو جاتے ہیں, اگر مریض کی امیونٹی صحیح ہے تو پھر اس کو آگے کے لیے کوئی جو ہے نا ٹی بی کی میڈیسن لینے کی ضرورت نہیں ہے. اثرات جو باڈی پہ آتے ہیں, یہ میڈیسن کے اثرات ہوتے ہیں, کیونکہ یہ ہے کہ یہ 4 میڈیسن ہوتے ہیں. بعض اوقات کچھ مریض جو ہے نا اس کو پراپرلی ٹالریٹ کر لیتے ہیں, کچھ نہیں کر سکتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ ہے کہ ہمارا جو اسپیشلی میدا ہوتا ہے وہ ڈسٹرب رہتا ہے, اس میں سوجن آتی ہے, الٹی متلی آ جاتی ہے. وہ ٹی بی کی میڈیسن ہمارے جگر پہ اثر کرتی ہیں جا کے, جس کی وجہ سے جانڈس ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. اور ٹی بی کی میڈیسن کی وجہ سے ہمارا ایک یورک ایسڈ ہوتا ہے جو بڑھ جاتا ہے, جس کی وجہ سے جوائنٹس میں پین ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور کچھ ٹی بی کی میڈیسن جو ہے نا ہماری آنکھوں کے اوپر اثر کرتی ہیں, جس کی وجہ سے یہ ہے کہ ہماری آنکھوں کی بینائی جو ہے نا وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اس لیے ہے کہ ہم مریض کو کہتے ہیں کہ ہر 2 ہفتے بعد وہ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرتا رہے, اور پراپرلی جو ہم اس کے سائیڈ افیکٹ ہیں ان کو مانیٹر کرتے رہیں. اور یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی کوئی چیز ہو رہی ہے تو اس کو بر وقت ہم علاج کر لیں, اس کو معلوم کر لیں, جس سے یہ ہے کہ مریض کو زیادہ نقصان نہیں پہنچے. تھینک یو ویری مچ. آپ نے بہت اچھے سے ہمیں ٹی بی کے حوالے سے ساری معلومات سے آگاہ کیا, اور بر وقت تشخیص اور بر وقت علاج یہ کیور ہے جناب ٹی بی کا. کنسسٹنسی, دوا نہیں چھوڑنی, آپ کو پورا کورس کمپلیٹ کرنا ہے. اچھا